بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام امام بارگاہ قدیم حسینی معاذ پر عظیم الشان جشن غدیر و مباہلہ کا انعقاد۔ ملکی سلامتی کے در پہ کوئی بیانیے قوم قبول نہیں کرے گی۔ نظریہ اساسی کی روح کو زندہ رکھنا ریاست کے سبھی ستونوں کی ذمہ داری۔ غدیر خم کے مقام پر ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان پر نہ صرف دین مکمل ہوا بلکہ نعمتیں بھی تمام ہوئی۔ ملت جعفریہ رہبر تشیع آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پہلی برسی پر 16 جولائی کو علی مسجد میں پاکیزہ اہداف کے اصول کے لیے عزم کی تجدید کرے گی۔ جشن غدیر سے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی کے در پہ کوئی بیانیہ قوم قبول نہیں کرے گی۔ نظریہ اساسی کی روح کو زندہ رکھنا ریاست کے سبھی ستونوں کی ذمہ داری ہے۔ داخلی انتشار پر ازلی دشمن کا بغلیں بجانا منفی سیاسی عناصر کے منہ پر تماچا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے ضامنوں کی ذمہ داریوں میں منو اضافہ ہو گیا ہے۔ کلام الہی کی توہین، دشمنان اسلام کی بزدلی اور بدترین دہشت گردی ہے۔ OIC جب تک اقوام متحدہ میں ویٹو کا حق حاصل نہیں کرے گی تب تک اسلام دشمنوں کی جارحیت کا سامنا رہے گا۔ مسئلہ کشمیر پر میڈیا میں آنے والے گمراہ کن پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے وزیر اعظم قوم کو اعتماد ملے۔ محرم الحرام کے انتظامات کے لیے حکومت روایتی جمع خرچ سے اجتناب کرے۔ غدیر خم کے مقام پر ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان سے نہ صرف دین مکمل ہوا بلکہ نعمتیں بھی تمام ہوئیں۔ ملت جعفریہ رہبر تشیع آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پہلی برسی پر 16 جولائی کو علی مسجد میں پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے عزم کی تجدید کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام امام بارگاہ قدیم حسینی محاذ راولپنڈی میں عظیم الشان جشن غدیر و مباہلہ سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا مقدسی نے کہا کہ نظریہ اساسی کے تحفظ و بقا کے لیے آقائے موسوی کی جد و جہد ہمارے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصبیت پرداز عملی سیاست ملکی مسائل کی جڑ ہیں، لہذا مسلکی اور مکتبی سیاست کو ممنوع قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کل عدم جماعتوں کو عملی سیاست کی اجازت کیوں کر دیتا رہا ہے جبکہ ملکی قوانین کے تحت ان پر پابندی عائد رہی۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ مصلحتوں کی شکار اور جماعتی مفاد کی غلامانہ سیاست نے اقوام عالم میں ملک کا وقار داؤ پر لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفت ولایت واحد وہ صفت قدسیہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے خود کو شامل فرمایا ہے، لہذا فرمایا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے قوم کی ملی روحانی اور فکری جامعیت کے لیے 5 رہنما اصول وصیت کیے ہیں جن میں ولایت علی ابن ابی طالب پہلا اصول ہے۔ سربراہ TNFJ نے کہا کہ ولایت علی عزائے حسین حرمت سعادت احترام مرجعیت اور مرکزیت کے اصولوں کی روشنی میں قوم نظریاتی دفاع کے حصار میں ہے۔ جشن غدیر و مباہلہ سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ علی شیبہ انصاری، ذاکر ذیشان عالم، ذاکر حماد رضا حیدری، شاعر اہل بیت نوید عباس نوید، ذاکر عمران بخاری، چیئرمین MSO سید محمد عباس کاظمی، مرکزی صدر سید علی نقی نقوی، مولانا اجلال حیدری، سید جروان محمد کاظمی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اختتام جشن عید غدیر کا کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم، عالم اسلام، مظلوم اقوام، کشمیری حریت پسندوں کی کامیابی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ام البنین WF کے زیر اہتمام رہبر تشیع آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پہلی برسی پر عظیم الشان مجلس خواتین کا انعقاد۔ مرکز قائد پر ویمن فورس کی سلامی چادر پوشی، فاتحہ خوانی، مجلس اعضاء میں فقید المثال خطابات، ذکر مصائب میں رقت امیز مناظر۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ اسلام و پاکستان اور حرمت قرآن بچانے کے لیے کربلا کو شعار بنانا ہوگا۔ قوم کی بیٹیاں کربلا کی خواتین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے افکار و کردار موسوی کے دفاع و پاسداری کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وطن عزیز کا عظیم اثاثہ اور قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کا گراں قدر ترین ورثہ ہے جس نے نظریہ پاکستان کو بچایا، سنی شیعہ یکجہتی کو یقینی بنایا اور عقائد حق
مکہ کا تحفظ کیا۔ افواج پاکستان کی توہین پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر حملہ ہے۔ اندر کے دشمن بیرونی دشمن کا سب سے مہلک ہتھیار ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو بیدار رہنا ہوگا۔ محرم کے دوران مرکز مکتب تشیع تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علی مسجد کی جانب سے اعلان کردہ ضابطۂ عزاداری پر بھرپور عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی اداروں کی خاموشی مجرمانہ فعل ہے۔ عالمی امن کو بچانے کے لیے اسلامو فوبیا کو روکنا ہوگا۔ اس امر کا اعلان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پہلی برسی پر منعقدہ مجلس خواتین میں منظور کردہ اعلامیے میں کیا گیا، جو عالمی ایام ترویج افکار موسوی کے تحت خانوادہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اور ملت جعفریہ کی تمام بیٹیوں کی جانب سے ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ کے زیر اہتمام قائد محترم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس اعضاء و پرساداری مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ میں منعقد ہوئی، جس سے ملک کی نامور ذاکرات نے خطاب کیا۔ سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور ام البنین کی باوردی بچیوں اور خواتین نے قائد محترم کی تربت پر سلامی پیش کی اور دختران موسوی کے ہمراہ چادر پوشی کی۔ سکینہ جنریشن کی ننھی طالبات کی اپنے قائد سے محبت دیدنی تھی، دیر تک قبر قائد سے لپٹ کر روتی رہیں۔ مجلس کا آغاز ذاکرہ شہر بانو نقوی نے سورہ الکوثر کی خوبصورت تلاوت سے کیا۔ تلاوت حدیث قصہ ام لیلہ مشہدی نے کی۔ لواء زینب موسوی نے اپنے مخصوص انداز میں بہترین فرائض نظامت انجام دیے، جس میں قائد کی شخصیت پر عمیق اور خوبصورت منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ شزرہ بطول موسوی نے پرجوش انداز خطابت اپنایا۔ ابتہاج زینب موسوی کے نوحے اکھیاں کھول کھول میرا بابا دھیاں گھبرا گئیاں پڑھ کر قیامت برپا کر دی۔ پوری مجلس میں روحانی رنگ چھایا رہا، جسے دختر تاج المناظرین عالمہ طاہرہ بطول حیدری نے ولایت کے عنوان پر پڑھ کر 4 چاند لگا دیے اور کہا کہ آغا موسوی مولا علی کے وہ سچے سپاہی ہیں جن کی خدمات پر معصومین نے ان کو بلند ترین مقام سے نوازا۔ مجلس انتہائی رکت آمیز تھی۔ ملک کی نامور ذاکرات پروفیسر انجم نگہت زیدی، سیدۃ الذاکرات طاہرہ بلقیس بخاری، ذاکرہ ملائکہ غفار، ذاکرہ انجیلہ نے مرثیہ خوانی کی۔ سنگت عزادار القائم سنگت بحر سقائے سکینہ اور ام البنین دینا یونٹ نے زبردست ماتمی پرسہ پیش کیا۔ اس موقع پر لنگر کا وسیع انتظام تھا۔ ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ نے ڈیوٹی کے بہترین فرائض سر انجام دیے اور پرجوش نعروں کی گونج میں اپنے قائد کے عظیم قیمتی ورثہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اعتماد کا اظہار کیا۔ اختتام مجلس خانوادہ موسوی کی جانب سے تمام شرکائے مجلس کا شکریہ ادا کیا گیا۔ بیکھا سیدہ اسلام آباد میں فروغ عزاداری کنونشن کا انعقاد، بانیان مجالس ماتمی سالاروں اور عزاداروں کی بھرپور شرکت۔ کنونشن کے اعلامیے میں باور کرایا گیا کہ وطن عزیز کی ترقی و استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان ہم نے بنایا تھا اور اس کا دفاع بھی ہمیشہ ہم نے ہی کیا۔ عزاداری کنونشن سے علامہ بشارت حسین امامی، ذوالفقار علی راجہ، علامہ شبیہ کاظمی، علامہ فساد گردیزی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عقیدہ و نظریہ پر ثابت قدم رہتے ہوئے وطن عزیز کی ترقی و استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اپنے آئینی حقوق، عبادات کی آزادی، ترقی کے یکساں مواقع، تمام ریاستی اداروں میں برابری کی سطح پر نظریاتی نمائندگی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ محرم الحرام میں امن و ہم آہنگی کے فروغ کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تاسیس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے ضابطۂ عزاداری پر عمل کیا جائے گا۔ تمام ماتمی جلوسوں کو موسوی جنہیں جو معاہدے کے مطابق برآمد کرایا جائے۔ میلاد النبی اور عزاداری امام حسین عالم اسلام کی وحدت و اخوت کے مظہر ہیں۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، ہمیشہ متحد رہیں گے۔ عزاداری بنیادی حق ہے۔ پرامن ذاکرین و خطباء اور بانیان مجالس پر پابندیوں سے گریز کیا جائے۔ سلطان الفقراء حضرت بری امام سرکار پر سالانہ پرساداری اور مزار شریف کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے۔ CDA حضرت سخی محمود شاہ بادشاہ کی وقف اراضی کو واگزار کرے۔ علیحدہ شیعہ اوقاف تشکیل دیا جائے۔ دربار عالیہ سخی شاہ مزمل شاہ بادشاہ کاظمی اور بھیکا سیدہ تاریخی آثار اور عبادت گاہوں کو تحفظ
تحفظ دیا جائے۔ وفاقی دارالحکومت میں CDA کی جانب سے دیگر مسالک کو عبادت گاہوں کے لیے پلاٹ الاٹ صاحب عمل ہے، جبکہ ملت جعفریہ کو یکسر نظر انداز کرنا غیر اخلاقی اور لمحہ فکریہ ہے۔ کالعدم تنظیموں کو اجلاسوں، امن کمیٹیوں اور ریاستی اداروں میں عہدے دینا ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے۔ دہشت گردی ہمیں وطن کی محبت اور امن کی راہ سے کبھی نہیں ہٹا سکتی۔ حکومت ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کرتے ہوئے کالعدم جماعتوں پر شکنجہ سخت کرے۔ اس عمل کا اظہار تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے زیر اہتمام امام بارگاہ ام البنین F11 بھیکا سیدہ میں منعقدہ فروغ عزاداری کنونشن کے اختتام پر اعلامیے میں کیا گیا۔ کنونشن کی صدارت TNFJ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر ذوالفقار علی راجہ نے کی۔ سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ بشارت حسین امامی، علامہ شبیع الحسن کاظمی، آغا سید محمد علی شاہ کاظمی، علامہ فصاحت گردیزی، پروفیسر غلام عباس حیدری اس موقع پر مہمانان خصوصی تھے۔ کنونشن میں عہدیداران کے علاوہ دونوں اضلاع، دیہاتوں اور گرد و نواح سے نمائندگان، عزاداروں، ماتمی سالاروں نے شرکت کی۔ اعلامیے میں باور کرایا کہ وطن عزیز پاکستان ہم نے بنایا تھا، اس کا دفاع بھی ہر محاذ پر ہراول دستے کے طور پر ہم نے کیا۔ سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ بشارت حسین امامی نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ بانیان پاکستان کے فرامین کی روشنی میں اپنے حقوق، عبادات کی آزادی، ترقی کے یکساں مواقع، تمام ریاستی شعبوں میں برابری کی سطح پر نمائندگی کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مکتب تشیع توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت کی 5 بنیادوں پر استوار ہے۔ ان تمام عقائد کا تعلق دل سے ہے جن کے اظہار کے لیے فروغات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا و تبرع پر عمل واجب ہے۔ لہٰذا اصول ہائے دین اور فروعات کے تحفظ کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے 5 رہنما اصول ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مرکز مکتب تشیع سے منسلک و مربوط رہنے میں ہی قوم کی بھلائی اور فلاح کا راز مضمر ہے۔ ذوالفقار علی راجہ نے صدارتی خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ مادر وطن کے تحفظ اور دین کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ مندوبین کنونشن نے سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے پیغام پر لبیک کہنے کے لیے بلند نعروں کی گونج میں ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے عہد کا اظہار کیا۔ علامہ فصاحت گردیزی نے TNFJ کے عہدیداران، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان، ماتمی عزاداران، سیکیورٹی فرائض سر انجام دینے والے جوانان مختار فورس، ابراہیم اسکاؤٹس، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مختار جنریشن اور مقامی پولیس انتظامیہ سمیت معاونت کرنے والے تمام احباب کے شکریہ ادا کیا، جن کے بھرپور تعاون سے کنونشن نہایت کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ عالمگیر ہفتہ ولایت کے آغاز پر ملک بھر میں توہین قرآن و مشاہیر کے خلاف زبردست احتجاج۔ TNFJ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے توہین قرآن پر OIC 40 ملکی اتحاد اور عالمی اداروں کو جاگنے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ بشارت حسین امامی نے مسلم حکمرانوں کو ذمہ داریاں پوری کرنے متحد ہونے کا مشورہ دیا۔ جشن کی تقاریب، محافل، میلاد اور مظاہروں کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمگیر ہفتہ ولایت کے آغاز پر 18 ذی الحجہ کو دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں عید غدیر کی مناسبت سے عظیم الشان جلسوں، محافل میلاد، کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے عاشقان مصطفیٰ اور موالیان حیدر کرار نے جوک در جوک شرکت کی۔ علماء کرام، واعظین، ذاکرین، دانشوروں نے ولایت علی کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اجتماعات میں سویڈن میں قرآن مجید کی توہین اور بے حرمتی کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کی گئیں، جبکہ ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں جشن غدیر سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ عالم اسلام دعوت ذوالعشیرہ اعلان غدیر کے پیغام رسالت کو بھلا دینے کے سبب مسائل کے گرداب میں گرفتار ہے۔ عید غدیر امسال ایسے موقع پر منائی جا رہی ہے جب پوری دنیا مصائب و آلام سے دوچار، قرآن مجید اور مشاہیر کی توہین اور بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ عالم اسلام استعماری دہشت گردی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ توہین قرآن پر OIC 40 ملکی اتحاد اور عالمی اداروں کو جاگنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم حکمران جو بھی پالیسی اپناتے رہیں، امت مسلمہ کبھی مشاہیر اسلام اور قرآن کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ شاعر اللہ مشاہیر اسلام ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ اعلان ولایت اسلام کی بقا اور تحفظ کی ضمانت تھا، اس کی ترویج و تبلیغ کا ذریعہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے پرچم کو لے کر اولیاء کرام نے دنیا کے کونے کونے میں توحید و رسالت کا پیغام عام کیا، جن کی پیروی کر کے انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن
اور پاکستان کو پائیدار امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے زیر اہتمام F11 میں قرآن مجید کی توہین کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی اور دیگر علماء کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ مسلم حکمران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کے حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ممالک میں ہر قسم کے افتراق و انتشار کے اسباب معلوم کر کے انہیں ختم کریں اور ایسی مشترکہ پالیسی حکمت عملی وضع کی جائے جس کے ذریعے دشمنان انسانیت کی ہر سازش اور شرارت کو عملی اتحاد و یکجہتی سے ناکام کر دیا جائے۔ انہوں نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے مرتکب عناصر کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اسلام آباد سیکریٹریٹ ایجوکیشن کے شہید محمد حسین شاد، شہید صفدر علی نقوی، شہید اشرف رضوی، شہدائے پاک فوج، شہدائے پولیس، شہدائے سانحہ بری امام اور جملہ شہداء سانحات دہشت گردی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہداء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہدائے ملت کی قربانیاں رائگان نہیں جائیں گی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اسلام آباد سیکریٹریٹ ایجوکیشن کے موقع پر جام شہادت نوش کرنے والے شہید محمد حسین شاد، شہید صفدر علی نقوی، اشرف رضوی شہید، شہدائے پاک فوج، شہدائے پولیس، شہدائے سانحہ بری امام اور جملہ شہدائے سانحات دہشت گردی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے قائم کردہ یوم شہداء جمعرات 6 جولائی کو قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمگیر ہفتہ ولایت کا جمعہ 18 ذی الحجہ کو دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں آغاز ہوا۔ اس موقع پر جشن عید غدیر کی مناسبت سے عظیم الشان جلسوں، محافل میلاد، کانفرنسوں اور سیمیناروں کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے عاشقان مصطفیٰ اور موالیان حیدر کرار نے چوک در چوک شرکت کی۔ علماء کرام، واعظین، ذاکرین اور دانشور حضرات نے ولایت علی کی اہمیت و فضیلت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ 6 جولائی 1980 کو محمد حسین شاد کی شہادت نے بانیان پاکستان کی قربانیوں کی لاج رکھ لی۔ صفدر نقوی شہید اور اشرف رضوی شہید کی شہادتوں نے 8 مہینے کے حسینی محاذ ایجوٹیشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور قوم کی شہرگ عزاداری اور میلاد النبی کو بچا لیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ شریعت کا سب سے بڑا ماخذ اور علوم و احکام کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہے، جس کی توہین و بے حرمتی تمام شرائع اور کتب الہامی کی بے حرمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کو عملی اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا اللہ ایک، دین ایک، نبی ایک، قبلہ ایک، کتاب ایک ہے اور ان کے مسائل سانجھے ہیں۔ کسی ایک پر بھی زیادتی اور ظلم شریعت و انسانیت پر ظلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی و دینی جماعتوں کی غیر ملکی امداد پر پابندی لگائی جائے، دہشت گردوں کے سہولت کاروں پر بھی گرفت کی جائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ 800 صفحات پر مشتمل موسوی امن فارمولہ سپریم کورٹ میں لے کر گئی، جسے انسداد فرقہ واریت کے لیے، جسے انسداد دہشت گردی کے لیے بہترین لائحہ عمل قرار دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان اسی موسوی امن فارمولے کا عکس تھا۔ علامہ امامی نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر بلا روح رعایت عمل درآمد کروانا ہوگا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔